ناجی صاحب کا بھی وہی سوال تھا, غلام احمد کا بھی وہی سوال ہے, اور گیزر کے ہر ذی شعور شخص کا سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ 375 ارب کے خصوصی پیکیج کے اندر گیزر کے لیے کون سے فنڈز رکھے. نذیر صاحب گیزر کا مقدمہ اپنے حلقے کے حد تک تو شاید وہ لڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایز اے سن آف سوائل گیزر کا مقدمہ وہ ہار چکے ہیں. حفیظ الرحمان نے ڈیولپمنٹ میں جی بی کی تاریخ میں سب سے زبردست کام کیا. اگر یہ حفیظ صاحب کے 40% کام بھی کرنے میں کامیاب ہوں گے پھر بھی ہم پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیں گے. میرے خیال میں سی ایم صاحب کو سی ایم بنانے میں بھی مظفر آباد کا بڑا ہاتھ رہا ہے, جہاں تک میری معلومات ہیں. ہو سکتا ہے کہ اتنی سیکنڈ ہینڈ معلومات ہے, کوئی فرسٹ ہینڈ معلومات نہیں ہے. حالیہ جو 5-6 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہمیں مایوسی ہونی شروع ہوئی ہے. میں اوپن بات کروں گا. السلام علیکم. آئمن کے پروگرام روبرو میں آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کے حوالے سے بات کریں گے. ابوجی صوبے کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا, اعلانات ہوئے, سنا گیا, اور اب کس سٹیج کے اوپر پہنچا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. گلگت بلتستان حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے, اور گزر میں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ریزنمنٹ اور جو بڑے دعوے ہیں کہ گزر کو بہت بڑا حصہ ملا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے مہمان ہیں شفقت انقلابی, رائٹر بھی ہیں, تاریخ دان بھی ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی اچھی خاصی پریزنس ہم دیکھتے ہیں. شفقت صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے وقت دیا. سٹارٹ کرتے ہیں گزر کی طرف سے, کیونکہ آج کل ناجی صاحب ورسز جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں گلگت بلتستان گورنمنٹ کے, یہ ناجی ورسز اسپوکس پرسن نہیں ہے. بنیادی طور پر اسپوکس پرسن کی طرف سے ناجی صاحب کے اوپر کچھ سخت کمنٹس کرنے کو مل رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسپوکس پرسن کیوں ہٹ کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں ناجی صاحب کو؟ میر صاحب, میں آپ سے جو گفتگو کروں گا بینگ این پولیٹیکل انالسٹ بات کروں گا تو زیادہ بہتر رہے گا لوگوں کو سمجھنے کے لیے. میں آفیشیلی نہ تو ناجی صاحب کا اسپوکس پرسن ہوں, ٹھیک ہے, میری ان کے ساتھ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے, ہم اکٹھے پولیٹکس کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ میں ان کو اسسٹ بھی کرتا ہوں, لیکن آفیشیلی میں ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. جو مجھے نظر آتا ہے بینگ این ایکٹیوسٹ, میں اپنا اس پہ تبصرہ دوں گا. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر مروجہ اصول ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو جب دیوار سے لگایا جاتا ہے کسی بھی سلسلے کے اندر, تو دنیا بھر کے اندر اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ احتجاج کرتے ہیں, سخت تقریریں کرتے ہیں, سخت لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. یہ روایات ہیں, بالخصوص سب کانٹیننٹ پاکستان, آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, ملتی جلتی ہماری روایات ہے. لیکن جو آپ نے حکومتی ترجمان کے حوالے سے بات کی, میں پرسنل کیپیسٹی میں علی تاج کو نہیں جانتا ہوں. جب سے وہ ترجمان بنے ہیں ان کی طرف سے جو رسپونڈ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مجھے خاصا افسوس ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے, وہ لمس کے گریجویٹ بھی ہے, لازمی بات ہے لمس میں کوئی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے, کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو لمس سے گریجویشن ملی ہوگی. اب گورنمنٹ کا جو ترجمان ہوتا ہے, لیٹ اس سپوز ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ناجی صاحب نے کہیں پر گورنمنٹ کے خلاف کوئی غیر ضروری بات کی ہو, اس کو رسپونڈ کرنا گورنمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہے اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. لیکن رسپونڈ کرنے کے لیے اپوزیشن بینچ سے آنے والی لینگویج اور گورنمنٹ کی لینگویج ایک نہیں ہونی چاہیے. اگر ناجی صاحب نے بنیادی طور پر کنٹروورسی تب شروع ہوئی جب یہ اسپیشل پیکیج آیا, کوئی 275 ارب کا, 375 ارب کا جب پیکیج آیا, اس پیکیج میں جب گزر کو اس کا ڈیو شیئر نہیں ملا تو اس میں ناجی صاحب نہیں تھے, بلکہ مسلم لیگ نون کے ممبر محترم غلام احمد صاحب بھی موجود تھے, ناجی صاحب بھی موجود تھے. اور اس دن سٹیج کو میں خود ہی کنڈکٹ کر رہا تھا, خوش قسمتی یا بدقسمتی جو بھی آپ کہیں, میں خود سٹیج کنڈکٹ کر رہا تھا. تو وہاں پر لازمی بات ہے کہ ناجی صاحب ہارٹ سپوکن, پاپولر ہارٹ سپوکن ہیں, ان کی ایک اپنا ایک سیاسی انداز ہے, ٹھیک ہے. اگر اسپوکس پرسن کی طرف سے اس قسم کا ریئیکشن نہ آتا, پولائٹ انداز میں اس ایشو کو وہ اٹھا لیتے, تو شاید لوگوں کی کرٹک زیادہ ناجی صاحب کی طرف جاتی. کیونکہ اسپوکس پرسن نے ناجی صاحب سے بھی ڈبل سخت لینگویج استعمال کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ غالباً ناجی صاحب نے کم بات کی ہوگی, جو مجھے نظر آ رہا ہے بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا کیا کہتے ہیں سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ, جو مجھے سمجھ آ جائے. لیکن ایک میں گزارش یہ کروں, کل میں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ لکھنے کی بھی کوشش کی تھی, 2-4 ون لائنرز میں نے لکھے تھے. ہمارے علاقے کی کچھ اپنی روایات ہیں, سیاست اپنی جگہ پہ, چھوٹا سا علاقہ ہے,
یہاں ایک چوک سے گھوم کے دوسرے چوک میں ہم ملتے ہیں, ہم جنازوں پہ ملتے ہیں, ہم شادیوں پہ ملتے ہیں. یہ پنجاب نہیں ہے. دونوں اطراف سے میری گزارش یہ ہے, خواہ وہ ناجی صاحب سے ریلیٹڈ لوگ ہوں یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں, مخالفت ضرور کریں, سیاسی تنقید ضرور کریں, لیکن پنجاب کا کلچر یہاں آئے گا تو یہ کسی کے مفاد میں نہیں. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ جو پیکیج گزر کو دیا گیا ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ بالکل میں مطمئن نہیں ہوں. تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, گزر چترال روڈ اور فلاں فلاں. سر میں گزارش کروں, دیکھیں بنیادی طور پر 3 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک پاکستان سے آئی ہے PSDP, ٹھیک ہے. دوسری اس بار ہماری آئی ہے جو کیا کہتے ہیں ہمارے جو ریگولر بجٹ ہے جو ہماری اسمبلی نے ابھی پاس کیا ہے, اس پر بھی بحث جاری ہے. تیسرا ایک اسپیشل پیکیج آیا ہے. اب مثال کے طور پر دیامر کے اندر دیامر بادشاہ ڈیم کے اوپر اربوں خربوں کا کام ہو رہا ہے. اب وہاں اس پروجیکٹ پہ اربوں خربوں کا کام ہو رہا ہے کہ کیا ڈاریل کی روڈ کے لیے پیسے نہ رکھے جائیں, کیا تانگیر ویلی کے لیے فنڈز نہ دیے جائے, کیا گوہر آباد ویلی کے لیے فنڈ نہ دیا جائے, یا بلتستان کے اندر جو FW بہت بڑا پروجیکٹ کر رہی ہے وہ بھی اربوں کا ہے, جو گزر ہائی وے ہے اس سے بڑا پروجیکٹ ہے. کیا اس کی بنیاد پر شیگر کے فنڈز کاٹے جائیں, کیا روندو کے فنڈز کاٹے جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس وقت بھی ہمارا یہ سوال تھا. ٹھیک ہے PSDP میں آیا ہے تو اس کو ہم وارم ویلکم کہتے ہیں, یہ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے, گلگت بلتستان کی بھی ضرورت ہے, KPK کی بھی ضرورت ہے, اور ہم بھی انڈائریکٹ بینیفیشریز ہے, ڈائریکٹ نہ صحیح. گزر کے لوگوں کی ضرورت ہے, ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہوگا تو ہم اس کی تعریف کریں گے, لیکن ہمارا سوال آج بھی ویلڈ ہے. ناجی صاحب کا بھی وہی سوال تھا, غلام احمد کا بھی وہی سوال ہے, اور گزر کے ہر ذی شعور شخص کا سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ 375 ارب کے خصوصی پیکیج کے اندر گزر کے لیے کون سے فنڈز رکھے گئے. جو نمائندگی کر رہے ہیں نذیر احمد ایڈوکیٹ ڈپٹی اسپیکر, ان کی پرفارمنس سے آپ ابھی تک مطمئن ہیں؟ یہ میں صاحب آپ سوال تھوڑا سا مشکل پوچھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ نذیر ایڈوکیٹ میرے بہت قریبی ذاتی دوست ہیں, بھائیوں والا ہمارا تعلق ہے. سیاسی طور پر ہم بڑے عرصے تک حلیف رہے ہیں. اس وقت ہمارے نظریات ڈیفرنٹ ہے, آگے بھی جا کے ہو سکتے ہیں حلیف ہوں. نہیں, اب میرے خیال میں سیاسی راستے ہمارے الگ ہو چکے ہیں. اب مجھے کم از کم کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ شاید حلیف نہ بنیں, لیکن کوئی حریف کوئی مخالفت بھی ہماری نہیں ہے. لیکن کل جو بجٹ فلش ہوا ہے GB اسمبلی کے اندر, دیکھیں اضلاع کی آبادی کے اعتبار سے دیکھیں, 10 اضلاع کے اندر میرے حساب سے کوئی ہماری کیلکولیشن اس کے مطابق چوتھا بڑا ضلع گزر ہے اس وقت آبادی کے اعتبار سے. تو جب جو فنڈ ڈسٹریبیوٹ ہوا, اس وقت استور ہم سے ہجوم میں بہت چھوٹا ضلع ہے, آبادی کے حساب سے بھی رقبے کے حساب سے بھی, اسے ملا ہے 300 ارب, ٹھیک. اور ہم میں اور خرمنگ میں 19-20 کا فرق ہے, جبکہ خرمنگ کی کل آبادی اور اس کا ہجوم ہماری ایک تحصیل کے برابر ہے, اور ہمیں جو کل بجٹ ملا ہے وہ غالباً 180 ارب کا ملا ہے گزر کے لیے. اس 180 ارب کے اندر بھی جو ہمارا حلقہ ہے, کیونکہ میرا تعلق ناجی صاحب کے حلقے سے ہے, ہمارے حلقے کے اندر جو پرانی ہماری چند سکیمیں تھیں, جس کے اندر چٹور خان ہاسپٹل ہے, جس کے اندر خاتون RCC برج ہے, جس کے اندر پیاخن روڈ ہے, ان 3 پروجیکٹس کے اندر یہ ڈیلیٹ نہیں ہوئے ہیں, دوبارہ فلش ہوئے. حالانکہ یہ پرانے ADP کا حصہ تھا, یہ فلش ہوئے ہیں. اس میں کوئی 40 کروڑ روپے ہمارے لیے ہیں. غلام احمد صاحب کے حلقے میں میرے خیال میں ہم نے یہ سنا ہے کہ اس سے بھی کچھ بدتر صورتحال ہے, ہم سے بھی بدتر صورتحال ہے. اس کو تو کچھ ملا ہی نہیں, ملا ہے تو بھی کوئی 10 کروڑ روپے ملے ہیں. نذیر صاحب کے اپنے حلقے کے حد تک تو وہ خاصے وہ پروجیکٹ لینے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس وقت 2 ہمارے اپوزیشن بینچز سے ہے گزر میں. ایک ممبر نذیر صاحب ڈپٹی اسپیکر ہے, وہ حکومتی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میرا خیال یہ ہے پارٹی بازی اپنی جگہ پہ, اس وقت وہ ڈسٹرکٹ کے اندر حکومتی سطح پر اکلوتے گزر کے نمائندے ہیں. کم از کم وہ ہمارے حلقے میں نہ صحیح, وہ جو گزر کا ڈیو شیئر بنتا تھا, میرے خیال آج جو میں نے پیپرز دیکھے, ان پیپرز کو دیکھ کے میں مطمئن نہیں ہوں. نذیر صاحب گزر کا مقدمہ اپنے حلقے کے حد تک تو شاید وہ لڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایز اے سن آف سوائل گزر کا مقدمہ وہ ہار چکے ہیں, میری رائے یہ ہے. بھلے وہ مجھ سے ناراض ہوئی یا خوش ہوئی, میرے نہیں, ظاہر ہے آپ کی اپنی رائے ہے, آپ فیصلہ دے سکتے ہیں. اسی طرح کا ایک فیصلہ میں چاہوں گا آپ اپوزیشن کے حوالے سے دیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جناب گزارش میری یہ ہے, امجد ایڈوکیٹ صاحب کی سیاست کے بارے میں, ان کے گورنمنٹ کیا کہتے ہیں اسمبلی میں آنے سے پہلے جو لوگوں کی رائے تھی, مجھ سمیت جتنے لوگوں کی رائے تھی, ہماری رائے تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی ہم امجد ایڈوکیٹ سے نا امید نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جتنے کی توقع, کیونکہ امجد ایڈوکیٹ ایک کمپیٹنٹ وکیل ہے,
اس کو جتنا میں اسکول کے زمانے سے جانتا ہوں امجد اڈوکر کو، کیونکہ ہم ایک محلے میں رہے ہیں، عمر میں بھی ہمارا اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، 2-4 سال کے شاید غالباً مجھ سے بڑے ہوں گے، قریب سے میں ان کو جانتا ہوں، لائق آدمی ہیں، کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ووکل آدمی مانے ہی جاتے تھے، لیکن اس اسمبلی کے اندر اب تک جتنا ہم اس سے توقع کرتے تھے، شاید ہماری توقعات زیادہ تھی، اتنا کچھ وہ توقع پر پورا نہیں اتر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے آج 2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ واقعتاً شاید اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے نا، امجد ایڈوکیٹ پڑھے لکھے وکیل ہیں، شاید ان کا خیال ہو کہ 6-8 مہینے ان کو دیا جائے، بجٹ آنے دو، شاید اس پالیسی کی وجہ سے وہ کوئی بڑی اپوزیشن نہیں کر رہے تھے، لیکن اب کل انہوں نے جو ایک موومنٹ کا اعلان کیا تھا، چلو چلو اسمبلی چلو، آج مجھے پتہ چلا کہ یہ غالباً کل شاید اپوزیشن لوگوں کو بھی لے کے اسمبلی کی طرف جائے گی، تو میرے خیال سے اپوزیشن کرنی پڑے گی امجد صاحب کو۔ ایوریج میں اگر ہم دیکھیں امجد ایڈوکیٹ کمپیٹنٹ بھی ہے، ووکل بھی ہے، غلام محمد صاحب اور انجینئر اسماعیل سیزنل پولیٹیشنز ہیں، کیونکہ وہ پارلیمانی رموز سے واقف ہے، حالانکہ دونوں کے جو پولیٹیکل انداز ہے وہ تھوڑا سا پیسیو ہے۔ ناجی صاحب تو ویسے بھی ایگریسو ہیں، وہ ہر دور میں ایگریسو رہے ہیں، شاید حالات جو یہ بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے بعد امجد صاحب کو بھی تھوڑا سا ایگریسو ہونا پڑے گا۔ آج انہوں نے ایک ان کا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ غالباً آئندہ اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی کوئی بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے اس پہ ڈٹے رہیں گے کہ نہیں یہ ٹیکٹکس ہیں امجد صاحب؟ میری گزارش یہ ہے کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ڈیڈ لاک کی طرف نہیں جانا چاہیے، دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ حکومت جہاں غلطی کرے، اپوزیشن کا کام ہے کہ ان کو چیک میں رکھے، ان کو چھوڑ نہ دے۔ آپ سب کے اعتماد سے جلال ہوم سولوشنز لائے گلگت بلتستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آفر، 1 تا 7 جولائی، انٹرنیشنل ٹرکش، ایجپشین، ایرانین کارپٹس اور خوبصورت رگز، نیشنل اور بے مثال لوکل ہینڈ میڈ قالین، پریمیم ٹیکسٹائل پروڈکٹس جن میں نرم اور ملائم کشنز، شاندار پردے اور انتہا کے بیڈ شیٹس، آپ کے لمحوں کو خاص بنانے کے لیے انڈور آؤٹ ڈور فرنیچرز، معیاری پرکشش بین بیگز، ان تمام پروڈکٹس پر پائیں 50% تک کی سیل، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں ایک شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ، تو یہ سنہرا موقع ضائع ہونے نہ دیں۔ یاد رہے جلال ہوم سولوشنز کی یہ تاریخی سیل آفر صرف جلال ہوم سولوشنز کی مین برانچ نزد گلگت بلتستان اسمبلی جٹیال میں ہی آفر کی جائے گی، تو آج ہی وزٹ کریں۔ اس موجودہ حکومت کو آپ کریڈٹ دیں گے؟ انہوں نے صوبے کا اعلان کیا تھا، صوبے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 375 ارب کا تاریخی پیکج گلگت بلتستان میں تاریخی ہے اور کوئی نہیں لے کے آیا، یہ لے کے آ گئے۔ صوبے کا انہوں نے عبوری صوبے کا اعلان کیا تھا، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، آپ مطمئن ہیں؟ یہ 2 آپ کے الگ الگ سوالات ہیں، پہلے پیکیج کے اوپر بات کریں نا، پیکیجز کی اگر آپ بات کریں اب کی بات نہیں ہے، یہاں ہمارے ہاں گیلانی صاحب نے گزر سمیت بہت زیادہ پروجیکٹس پیکیجز کے اعلان کیے، لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ پھر گڈاپور صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر جا کر میرپور میں جو منگلا ڈیم کے اوپر سے ایک برج ہے، جہاں پر انہوں نے اعلان کیا تھا 6 مہینے میں اس کے اوپر سے گاڑی چلاؤں گا، 2.5 سال گزر گئے ہیں، گاڑی چلانے کی دور کی بات، ایک اینٹ اس میں نہیں لگی ہے۔ اب گزر کے حد تک تو اس پیکیج کے اندر ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، البتہ چلو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر باقی گلگت بلتستان میں بھی واقعتاً خرچ ہوگا 375 ارب روپے آ جائیں گے ایک ساتھ، جو اب تک نہیں آئے ہیں، آ کے اگر کوئی گراؤنڈ پہ نظر آئے گا تو ہم اس کو وارم ویلکم کہیں۔ اس میں آپ سے مختصر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 375 ارب خرچ ہوں گے، ان کی 2.5 سال ہے 5 سال ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فوری طور پر پروجیکٹس کے اوپر فنڈز ایلوکیٹ کریں گے اسی سال، اس صورت میں تو خرچ ہونے کی امید ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا تعلق اسلام آباد کے ساتھ ہے، مظفر آباد اور گلگت میں کوئی سسٹینیبل چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اسلام آباد کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد مثلا مہدی شاہ صاحب کی یہاں گورنمنٹ تھی، جب تک ایوان صدر میں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے یا راجہ پرویز صاحب ہاؤس میں تھے، اس وقت تک تو مہدی شاہ نے جو کچھ کہا وہ کر دکھایا۔ جیسے ہی میاں صاحب ان کے 1.5 سال پیریڈ رہتا تھا یہاں جی بی گورنمنٹ کی، میاں صاحب آ گئے تو ختم ہوئی چیزیں، جہاں پہ تھی وہاں رک گئی۔ پھر حفیظ صاحب نے بھی جو 3-3.5 سال جب تک نون لیگ کے وہاں پہ گورنمنٹ تھی جو کمٹمنٹ کیا فلفل کیا، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ٹیک اوور کی ہے۔ تو اب اگر یہ جس طرح پچھلے کسی ناظر صاحب یا کسی کے میں انٹرویو میں سن رہا تھا جہاں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 5 سالہ پروجیکٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوا تو بھی یہ 40% کام کر سکیں گے، 60% نہیں۔ حفیظ کی گورنمنٹ اور اس کو کوئی کمپیریزن آپ کر سکیں گے؟ اگرچہ انہوں نے تو پورا ٹرم اپنا پورا کیا، ان کو تو ابھی اس پہ میں گزارش کر رہا ہوں جناب،
مجھے جاننے والے سارے لوگ جانتے ہیں، میں کسی بھی اسلام آباد نواز جماعت کا کبھی حامی نہیں رہا ہوں. میرے لیے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ نے پرفارمنس کی بات کی تو حافظ الرحمان نے جس طرح کی ایڈمنسٹریشن کی یا ڈیولپمنٹ، دیکھیں باقی میرٹ کے اوپر بہت سارے سوالات حفیظ صاحب پہ بھی ہوئے، بجٹ کے ان ایکویلنٹ تقسیم یا ڈسکرمنیشن کے اوپر حفیظ صاحب کے اوپر بھی سوالات ہیں، ٹیسٹ جابز کے حوالے سے اس کے اوپر سوالات ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو ہمارے حلقے میں حفیظ صاحب نے جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ کی تھی، اپنے الیکشن کے دوران کی ہوں، ممبر سے کی ہوں، اپنی ٹیم سے کی ہو، اس نے ساری کمٹمنٹس فلفل کی. اور گلگت بلتستان کی تاریخ کے اندر اب خالد خورشید صاحب ڈیلیور کریں گے تو ہم ان کی بھی تعریف کریں گے، اب ہوا میں ہم نہیں کر سکتے. حفیظ الرحمان نے ڈیولپمنٹ میں جی بی کی تاریخ میں سب سے زبردست کام کیا. اگر یہ حفیظ صاحب کے 40% کام بھی کرنے میں کامیاب ہوں گے پھر بھی ہم پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیں گے. ٹھیک ہے، کوئکلی آتے ہیں صوبے کے اوپر. عبوری آئینی صوبہ کہاں دے جناب؟ جب گنڈاپور صاحب کی پہلی سٹیٹمنٹ آئی تو آپ نے جو پہلا انٹرویو کیا تھا اس پینل میں شامل تھا. وہاں پر ممتاز قانوندان اسد بلال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے نمائندگی میں صابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ان دونوں سے ذرا میرے ہٹ کے میرا موقف تھا، لیکن بعد میں آف دی ریکارڈ میری کہیں آپ سے ایک دو دفعہ گفتگو ہوئی. ایک مرحلے پہ آ کے مجھے بھی لگا تھا واقعی کچھ بننے جا رہا، کیونکہ بہت تیزی سے چیزیں ہو رہی تھی نا. کہیں نہ کہیں مجھ جیسے لوگوں سے بھی کہیں نہ کہیں پوچھا جا رہا تھا، بات کی جا رہی تھی. پاور کوریڈورس ہم جیسے لوگوں سے بھی بات کی جا رہی تھی، اپوزیشن جماعتوں سے بات کی جا رہی تھی. اب ایک اور میں بات بتاؤں سمجھانے کے لیے. اب پاکستان کے اندر ایک نظام ہے، ہم کیونکہ پاکستان سے منسلک ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نظام. آپ اپنی میڈیا کو لے لیں، ایک خبر کو 2-4 دن کے لیے بڑے گرما گرمی میں چلائیں گے. دنیا کی طرح یہاں فالو اپ نہیں ہوتا، ہر کام دنوں گھنٹوں کے لیے یہ کرتے ہیں. اسی طرح پالیسیز بھی. جب عبوری صوبے کو انہوں نے انیشیٹ کیا اس وقت مجھے یہ لگا کہ شاید چائنیز نے بھی ان کو گارنٹی کی ہوئی ہے، شاید باہر کی دنیا کو بھی یہ منا چکے ہیں، شاید انڈر دی کارپیٹ انڈیا کے ساتھ بھی کچھ طے ہو چکا ہے، ادھر تم ادھر ہم، بہت سارا کچھ لگ رہا تھا. لیکن حالیہ 2 مہینوں سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب عبوری آئینی صوبہ یاد ماضی بن چکا ہے. اچھا، اب بننے نہیں جا رہا، نہیں بننے جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ جیسے آپ نے خود کہا کہ پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کل کچھ اور ہو. چلیں اس کے اوپر پھر کبھی بات کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کس کو آپ برسد اقتدار آتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، کیونکہ نہیں اگر ہو، لفظ اگر میں یوز کر رہا ہوں نا، یہاں کنفرم تو کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، روایت ہی نہیں ہے نا. مظفر آباد اور گلگت 2 منڈیاں ہیں، پولیٹیکل منڈیاں. اسلام آباد میں پی ٹی آئی تو پاکستانی جماعت ہے، بی جے پی کی حکومت بھی آئے گی تو راتوں رات مظفر آباد اور گلگت میں بی جے پی بن جائے گی، بہت سٹرونگ بن جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اس بار کیونکہ مجھے آزاد کشمیر کی سیاست کو میں گلگت کی سیاست سے بھی بہتر سمجھتا ہوں. بیمبر سے لے کے نیلم تک ایک ایک حلقے سے میں واقف ہوں، ایک ایک فرد سے میں واقف ہوں، ایک ایک کینڈیڈیٹ کی ورد سے میں واقف ہوں، ایک ایک برادری قبیلے سے میں واقف ہوں، کمبینیشن سے میں واقف ہوں. لیکن پی ٹی آئی ابھی تک جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. آج بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو مسلم لیگ نون ٹف مقابلہ کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر پی ٹی آئی حکومت بنا بھی لے گی تو جے کے پی پی یا مسلم کانفرنس چھوٹی دیگر جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ اتحاد بنا کے حکومت بنا سکتے. گلگت کی طرح اوورولنگ کوئی میجورٹی نہیں ملے گی. ہاں اس وقت جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، جو سنچورس کے مالک کو وہاں سنٹورس کے مالک کو لانچ کیا گیا ہے، جو آزاد کشمیر کے جن کو وہ ترین کہا جاتا ہے، جو مفدر اس وقت پہنا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اگر الیکشن کو تھوڑا سا اور ڈیلے بھی کیا جاتا ہے تو آنے والے وقتوں میں جو گلگت میں یہ کامیاب ہوئے پولیٹیکل انجینئرنگ میں، شاید وہاں بھی کامیاب ہو جائے. ایک سیاسی پیشنگوئی بھی کر دیجئے. اگر کو 2 منٹ کے لیے ہم چھوڑتے ہیں اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، جیسے بھی آتی ہے، چیف منسٹر کون بنے گا پی ٹی آئی کا؟ بنیادی طور پر وہاں کی پولیٹیکل روایات کو دیکھ کے تو بیرسٹر سلطان محمد چودھری کو بننا چاہیے. جو ماضی کی روایت یہ تھی کہ بیرسٹر صاحب پیپلز پارٹی میں گئے تو بھی بنے، بیرسٹر صاحب تو پارٹیاں بدلنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے نا. لبریشن لیگ سے سیاست کا آغاز کیا تھا، پیپلز پارٹی میں گئے، پر کوئی ایسی جماعت ان سے چھوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ پی ٹی آئی ان کی آخری جماعت تھی، لیکن تنویر کے آنے کے بعد میرے خیال سے معاملات بدل چکے ہیں. اگر تنویر صاحب الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں، 2 یا 3 حلقوں سے اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو شمولیتیں ہو رہی ہے
جو بڑی بڑی برادریوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے, جو بڑے بڑے فگرز کو لیا جا رہا ہے, اس میں مجھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. اس سے نشانی یہ مل رہی ہے کہ بیرسٹر صاحب غالباً اس بار ڈراپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے بھی میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ گلگت بلتستان میں چیف منسٹر جو بنے وہ بھی شاید ان ایکسپیکٹڈ, اور اب چیف منسٹر گلگت بلتستان کی بھی خواہش ہے کہ وہاں پہ ان کا کوئی غالباً تعلق والا, ظاہر ہے یہ تو سپورٹ تو ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, اور گنڈاپور صاحب کی اپنی کوئی چوائس ہے. اس تمام میں سے کیا نکلتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے سی ایم صاحب کے بھی میری طرح آزاد کشمیر کے اندر کچھ اچھے رابطے ہیں, کیونکہ لائنیں ہماری الگ الگ ہیں, چینلز ہمارے الگ الگ ہیں. میرے بھی آزاد کشمیر میں بڑے اچھے رابطے ہیں. مجھے بھی بہت سارے دوستوں نے الیکشن کیمپین کے لیے بلایا ہوا ہے, لیکن میرے وہ دوست اتنے مضبوط نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی کسی سیاسی حد تک وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سی ایم صاحب کے بھی بڑے مضبوط رابطے ہیں. میرے خیال میں سی ایم صاحب کو سی ایم بنانے میں بھی مظفر آباد کا بڑا ہاتھ رہا ہے, جہاں تک میری معلومات ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنی سیکنڈ ہینڈ معلومات ہے, کوئی فرسٹ ہینڈ معلومات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو سی ایم صاحب ہیں وہ ان کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا وہاں پہ, میری معلومات کے مطابق وہاں وہی ہوگا جو گنڈاپور صاحب چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے سی ایم صاحب کو بھی ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے اسی آدمی کی طرف دیکھنا چاہیے جس کے اوپر ہاتھ رکھنے جا رہے ہیں گنڈاپور صاحب. صحیح ہے. آخری سوال مجھے بھی بتائیے اور گورنمنٹ کو بھی بتائیے, اس وقت 6-7 مہینوں میں جس طرح گورنمنٹ جا رہی ہے, ایک تو ان کی ڈائریکشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک جا رہی ہے, اور دوسری بات ان کو کیا کرنا چاہیے بہتر, جس سے کہ اگر یہ 2.5 سال ہیں 5 سال ہے اس میں زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکیں؟ اس میں جناب والا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کے اندر ان کے ٹکٹ لیے ہوئے وننگ ہارسز جو تجربہ کار لوگ تھے سارے ہار چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر الیکٹڈ ممبرز ہوں یا ان کی جو مشیر کیا کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ جتنے بھی ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ سارے بالکل فریش لوگ ہیں. تو فریش لوگوں کے آنے سے کچھ خدشات بھی تھے ہمیں, اور کچھ کیا کہتے ہیں پازیٹیو چیزیں بھی تھیں. ہمارا خیال یہ تھا روایتی لوگوں کے نسبت ایک ینگ انرجیٹک وزیر اعلیٰ آیا ہے, ینگ انرجیٹک ڈپٹی اسپیکر آیا ہے, ینگ اسپیکر آیا ہے, مناوی جیسے ینگ وزراء آئے ہیں. شاید یہ کوئی اچھی روایات قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ مجھ سمیت بہت سارے سیاسی لوگوں کو ان سے اچھی امیدیں تھیں, لیکن حالیہ جو 5-6 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہمیں مایوسی ہونی شروع ہوئی ہے. میں اوپن بات کروں گا, وہ مایوسی اس لیے ہو رہی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بڑی بڑی سلطنتوں کے ڈوبنے کی تاریخ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے. مغل امپائر سے لے کے برطانوی راج تک ہم پڑھ چکے ہیں. شہنشاہ ایران کے فیلئر سے لے کے کیا کہتے ہیں کنگ آف افغانستان کو, سب کو ہم دیکھ چکے ہیں. بنیادی طور پر حکومتوں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ان کے مشیروں پر ہوتا ہے. مشیر میرے کوئی دوست یہ مطلب نہ لے لے کہ میں کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کے مشیر کو نہیں کہہ رہا ہوں. مشیر وہ جن کی وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کی جو ایگزیکٹو کی ٹیم ہے, وزراء ہیں, جن لوگوں کو وہ سن رہے ہیں, ان کی ایڈوائزز میرے خیال سے کوئی مناسب ان کو ان پٹ وہ نہیں دے رہے ہیں. اگر انہی مشیروں کو لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں خالد خورشید صاحب کو حکومت چلانے میں دقت ہوگی. اس لیے وہ جذباتی ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے جو لوگ اس کے کان بھر رہے ہیں وہ ان پر توجہ دیں, اپوزیشن پر توجہ دینے. جو کان بھر رہے ہیں یہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں, 4 ہیں, 6 ہیں, اور کون ہیں؟ جناب میں کسی کا نام نہیں لے سکتا ہوں, لیکن جو بھی اس کے ایڈوائزرز ہیں, جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چل رہی ہے اس سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایڈوائز خالد خورشید صاحب کو درست نہیں مل رہی ہے. میں کسی آدمی کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا, وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ دیکھیں کہ کون اس کو کیا کہہ رہا ہے, اس کا رزلٹ. اب مثلاً دیکھیں, سمپل سی بات کر رہا ہوں, گزر کے اندر ناجی صاحب اور غلام احمد صاحب نے ایک پروٹیسٹ کی ہے. آپ کے 1-2 منٹ میں لوں گا. ایک پروٹیسٹ ٹھیک ہے. اس پروٹیسٹ کے اندر ناجی صاحب نے گفتگو کی, کچھ ہارش ہوئے. لیٹ اس سپوز ہم یہ بھی ایزیوم کرتے ہیں کہ ناجی صاحب نے کچھ زیادہ بات کی. ٹھیک ہے, مطلب کچھ زیادہ بات کی. مطلب سیاست میں ہوتا ہے. اگر ان کے ایڈوائزر اچھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نذیر ایڈوکیٹ کے ذریعے غلام محمد رکن اسمبلی ہے, آپ نے پھر سے ایوان میں بیٹھنا ہے, غلام محمد اور نواز خان ناجی کو بلانے کا اس کو کوئی مشورہ دیتا تو غلام محمد اور ناجی صاحب کو نرامت ہوتی کہ یار یہ آدمی ہمیں بلا رہا ہے, ہم نے اس کے بارے میں بڑی سخت لینگویج لی.
اس پہ یہ ہوتا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتی, غلط فہمیاں دور ہوتی. اب جوڑنے کے بجائے ان کو دور کیا جا رہا ہے, دور مشیر کر رہے ہیں. مشیر عہدے والے مشیر کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو مشورہ دے رہے ہیں مشیر کر رہے ہیں. تو ان سے ذرا تھوڑا سا بچنے کی خالد صاحب وہ کیا کہ کوشش کریں, اچھا ہوگا. دیکھیں اب بھی پانی سر سے نہیں گزرا ہے. صحیح. 6-7 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. 6-7 مہینے میں دیکھیں کوئی آدمی دکان کھولتا ہے تو بھی 6-7 مہینے خسارے میں چلتی ہے. کوئی آدمی سکول چلاتا ہے تو بھی 6-7 سیشن خسارے میں چلتے ہیں. آگے 4-4.5 سال کی حکومت موجود ہے. اب بھی گورنمنٹ بھی اپنے پالیسیوں پر ریویو کرے. اور ایک چیز میں ایڈیشنل بات کروں, میں کیونکہ آپ کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, عام دنوں میں ہم روٹین میں بھی بات کرتے ہیں, میں بحیثیت سیاسی کارکن, بحیثیت سن آف سوائل, اس وقت جو سوشل میڈیا کے اندر جو ہم جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں دنیا کے سامنے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں ساری دنیا دیکھ رہی ہیں, جہاں جہاں لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں, اردو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ میرے رابطے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ہیں. آزاد کشمیر سے بھی دوست اکثر مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. اسپیشلی کل سے ناجی صاحب اور جو حکومتی ترجمان ہیں, ان دونوں کے مابین دونوں اطراف سے جس قسم کی لینگویج کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ کوئی اچھی روایات یا کوئی اچھا کلچر ہم ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے دونوں اطراف سے اپیل کرتا ہوں, اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہے, مکالمے کا دروازہ بند نہ کریں, مکالمہ کریں, گلہ شکوہ کریں. سیاسی تنقید, ناجی صاحب بھی کوئی کیا کہتے ہیں ہولی کاؤ نہیں ہے کہ جن پر تنقید نہ ہو, نہ ہی خالد خورشید صاحب یا ترجمان ہولی کاؤ ہے کہ تنقید کی جائے, سیاسی تنقید کی جائے, تنقید کو تذلیل میں نہ بدلے. بہت شکریہ شفقت انقلابی صاحب. بہت شکریہ جناب. ناظرین پروگرام آپ نے سنا, فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.